محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے محبوب رات کو تہجد ادا کیجئے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ تو جیسے نبی علیہ السلام کو تہجد سے مقام محمود ملنے کی بشارت ملی، امتی کو تہجد کی پابندی سے اللہ کا قرب ملنے کی بشارت ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ تہجد کے وقت میں فرشتے ان بندوں کی فہرست بناتے ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب اگر ایک دن تہجد مس ہو گئی تو لسٹ میں سے نام نکل گیا، پھر دوسرے دن مس ہو گئی تو پھر نام نکل گیا۔ اگر 10 مرتبہ مہینے میں نام نکل جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے چاہنے والوں کی فہرست میں ان کا نام ہی شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے عام لوگوں کے اوپر تہجد لازم نہیں ہے، لیکن جو سالک ہوں اور اللہ سے محبت چاہنے کے طالب ہوں ان کے لیے تہجد بہت ضروری ہے۔ اور تہجد پڑھنا کوئی مشکل کام بھی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ آپ آدھی رات سے تہجد پڑھے ہیں؟ عادت بنائیں کہ اذان ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا کی عادت بن جائے۔ فرض کرو اذان ہوتی ہے 4:45 پہ، تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور 15 منٹ میں وضو کر لیں۔ اور اگر کسی کو واش روم میں زیادہ وقت لگتا ہے تو وہ اتنا پہلے اٹھ لے، کیونکہ بعض لوگ نوجوان جو ہیں وہ بیت الخلاء میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں۔ بیت الخلاء میں جا کے ایسے بیٹھتے ہیں جیسے بیت الخالہ ہوتی ہے۔ تو 15 منٹ میں وضو کر کے جو آخری 15 منٹ ہیں بس اس میں 4 رکعت ہلکے پڑھ لیں۔ پہلی 2 رکعت قل یا ایھا الکافرون اور قل واللہ احد کے ساتھ، اور دوسری 2 رکعت جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے، سورہ یاسین شریف پڑھیں اور سورتیں پڑھیں جو یاد ہیں۔ بس یہی تہجد ہے۔ آج کے دور میں جو بندہ یہ عمل کر لے گا تہجد ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہو جائے گا تو فجر پڑھیں اور باقی معمولات فجر کے بعد کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں جی نیند پوری نہیں ہوئی تو فجر کے بعد پھر سو جائیں۔ پہلے دور میں تہجد بین النومین ہوتی تھی اور آج کے دور میں فجر بین النومین ہوتی ہے۔ لیکن تہجد کی بہرحال پابندی ہونی چاہیے، حاضری لوگ نہیں چاہیے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، جب شام کو اجرت ملنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ حاضر ہوتا ہے، غیر حاضر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سالک کو تہجد کے وقت روزینہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ کیسے اس وقت سویا ہوا ہو سکتا ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سب کا شکر آمات اڑ گئے، آخری رات کے چند نفل کام آ گئے۔ تو یہ آخری رات کے چند نفل جو ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی کے ساتھ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تہجد میں رکاوٹیں ہیں ان میں سب سے پہلی ہے بد نظری، اور دوسرا ہے ایسی چیزیں کھانا بازار کی کہ جن میں حلال حرام کی ملاوٹ ہو، تو اس سے پھر انسان تہجد سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب رات آتی ہے تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 3 طرح کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ فرشتے، ایک وہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے محبوب لوگوں کے اٹھنے کا وقت ہے، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو۔ تو فرشتے آ کے پر مار کے جگا دیتے ہیں، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
रात पवे ते बेदर्दानो मिठी नींदर आवे, रात पवे ते बेदर्दानो मिठी नींदर आवे, दर्दमंदां नू याद सजन दी सुते आन जगावे। और जो दर्दमंद होते हैं उनको सजन की याद सोते को जाके जगा देती है। तो अल्लाह करे कि हम भी उन लोगों में शामिल हों कि जिनको महबूब की याद सोते में आके जगा देती है। और दूसरे ग्रोह के लोग होते हैं, ये अल्लाह के मुकर्रबीन होते हैं। अल्लाह फरिश्तों को फरमाते हैं, देखो ये मेरे महबूब लोग हैं, दीन का काम करने वाले, थके हुए हैं, आराम कर रहे हैं, जाके इनकी करवट बदल दो। ये चाहेंगे तो सो जाएंगे और चाहेंगे तो ये खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। मैं इनके सोने पे भी राजी, मैं इनके जागने पे भी राजी। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई कारीगर आए और उसका हथियार जो है वो ठीक करने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो अपने मजदूरी के वक्त में अपने हथियार को ठीक करता है और उसकी मजदूरी काटी नहीं जाती कि इतना वक्त आपने काम नहीं किया। भाई वो चीज़ इसमें शामिल होती है। इसी तरह जो लोग दीन का काम करने वाले हैं तो वो भी ऐसे ही करें कि दीन का काम करें और अल्लाह ताला उनके जागने पे भी राज़ी, उनके सोने पे भी राज़ी। फिर तीसरा ग्रोह होता है, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि जाओ, ये वो मेरे बंदे हैं जिनको मैं पसंद ही नहीं करता, तुम जाके पहरा दो कहीं ये ना उठ जाए, मैं इनकी शक्ल ही देखना पसंद नहीं करता। तो इसलिए अगर तहज्जुद कज़ा होती है तो आप दिल में ये सोचें कि अल्लाह ताला मेरी शक्ल देखना ही पसंद नहीं करते, और कोशिश करें कि बाकायदगी के साथ, एहतमाम के साथ तहज्जुद पढ़ें। वो चंद लम्हे तो 24 घंटे का निचोड़ होता है। अल्लाह ताला हमें इन मामूलात की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी तमाम गलतियों को, ताहियों को अपने फजल से माफ़ फरमा दे।